Real is here. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. نیت کے بارے میں نے پچھلے بار بتایا تھا، تو آج ہم پھر نیت کے بارے میں ذکر کریں گے. ایک دوسری حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں کہ حضور رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. جی ہاں، نیت کا عمل میں بہت ہی بڑا رول ہے کہ اگر نیت خالص نہ ہو، نیت اچھی نہ ہو، تو عمل خیر کا ثواب بھی، جو جائز امور ہے اس کا ثواب بھی نہیں ملے گا. تو نیت بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی اہم ہے کہ اگر نیت اگر صحیح ہو، نیت اگر خالص ہو، خلوص ہو نیت میں، تو ثواب ملتا ہے. اور اگر نیت میں خلوص نہ ہو، محض دنیا میں صرف دکھانے کے لیے ہو، یا بلا نیت کوئی کام کیا جائے جو جائز کام ہو، تو اس جائز کام پر بھی ثواب مرتب نہیں ہوتا. ثواب تبھی ملے گا جب نیت میں خلوص ہوگی، جب اللہ کی رضا ہوگی اور اس پر ثواب کمانے کی نیت ہوگی، تبھی اس نیت، وہ عمل خیر کا ثواب، وہ جائز کام کا ثواب ملے گا. اگرچہ کچھ بھی ہو جو جائز کام ہو، جیسے کھانا ہی کھانا ہو یا بیت الخلا ہی جانا ہو، تو بیت الخلا جانے میں اگر نیت آپ کر لیتے ہیں کہ میں جاؤں گا تو پہلے دعا پڑھ کر داخل ہوں گا، بائیں قدم سے داخل ہوں گا، اور سنت کے مطابق میں جاؤں گا، تو یہ نیتیں شامل کرنے پر آپ جتنی نیتیں زیادہ کریں گے اتنا ثواب ملے گا. مثلا آپ تجارت کرنا چاہتے ہیں، تو تجارت مطلب ہے کہ کرنا تو ایک جائز کام ہے، جائز طریقے سے. اگر اس میں آپ اچھی نیت شامل کر لیتے ہیں کہ میں تجارت اس لیے کروں گا کہ محتاجگی سے بچوں، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں، سوال کرنے سے بچوں، اپنے بال بچوں کی پرورش کر سکوں اور اپنے ضروریات پر خرچ کر سکوں، مقصد اللہ کی رضا ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے کماؤں گا، اپنے اولاد پر، اپنے بال بچوں پر خرچ کروں گا، تو یہ نیت صالح کی بنیاد پر ثواب بھی ملے گا. اور اگر کسی نے تجارت پر کوئی نیت نہ کی، بلکہ صرف مال کمانا مقصود ہوا کہ میں صرف مال ہی کماؤں گا، اور نیت کچھ کیا ہی نہیں، تو ایک یہ مباح فعل پر ثواب بھی نہیں ملے گا. کیونکہ نیت اگر ہوتی ہے صحیح تو وہی ثواب مرتب ہوتا ہے. اب آئیے کہ جو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ نیت المؤمن خیر من عملی، تو اس کا ڈیفینیشن کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ عمل میں اگر نیت شامل ہو، اچھی نیت اگر شامل ہو، تبھی عمل کا ثواب ملتا. اگر کسی نے نیت کر لی کہ میں کل صبح اٹھ کر کے گھر سے جب نکلوں گا تو جو راستے میں مسلمان ملیں گے میں ان کو سلام کروں گا، اگر غریب مل گئے تو میں اس کی مدد کروں گا، اگر مدرسے کی طرف سے گزرا یا مسجد کی طرف سے گزرا تو میں مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے چندہ دوں گا. اب بالفرض وہ نیت کر لیا، اب جو کل ہونے کے بعد وہ کسی وجہ سے باہر نہیں نکل پایا، بیمار پڑ گیا، اور وہ باہر جانے کو اسے موقع ہی نہ ملا، تو اس نے جو نیت کی تھی اچھی نیت، تو ان تمام اچھی نیتوں کو اسے اجر ملے گا. مطلب اگر عمل کر لیتا تو جتنا اجر ملنا تھا اتنا اجر ملے گا، لیکن اگر عمل وہ نہیں کر پایا لیکن نیت کیا تھا، تو نیت کی بنیاد پر کچھ اجر اس کو ملے گا. تو اس لیے نیت کرنا بہت ہی اہم ہے. نیت اگر ہم کر لیتے کہ میں کل نوافل نماز فرائض کے بعد ادا کروں گا، یا کل میں نفلی روزہ رکھوں گا، اب ان کیس کسی وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ پایا، میں بیمار پڑ گیا کہ میں روزہ رکھنے کے قابل ہی نہ رہا، تو اب جو میں نے نیت کی تھی تو اس نیت پر کچھ ثواب ضرور ملے گا. اس لیے کہ نیت یہ کرنے کی وجہ سے ثواب یہ حاصل ہو جاتا ہے، ثواب ہاتھ آ جاتا ہے. اب اگر کوئی نیت کچھ نہ کرے تو ثواب بھی نہیں ملے گا. اس لیے ہمیں روزانہ کم از کم کچھ نہ کچھ اچھی نیتیں ضرور کرنی چاہیے. جب گھر سے نکلے تو نیت یہ کر کے نکلے کہ میں جو جا رہا ہوں گھر سے باہر، مسلمان ملیں گے ان کو میں سلام کروں گا، اگر کوئی مسلمان مجھے سلام کرے تو جواب بھی دوں گا، کوئی غریب ملے تو مدد کروں گا، مسجد پر اگر نظر پڑی تو مسجد کو دیکھ کر درود شریف پڑھوں گا.
اگر کوئی بیمار ملا تو اس کی عیادت کروں گا. تو آپ نے اگر نیتیں اتنی کر لی، اگر بالفرض وہ کام کرنے کا موقع ہی نہ ملا تو کچھ نہ کچھ ثواب ضرور ہاتھ آ جائے گا. ثواب مطلب کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا. تو کیوں نہ ہم روزانہ اچھی سے نیتیں کر لیا کریں، اگرچہ اس عمل کا ہمیں کرنے کا موقع نہ ملے پھر بھی ثواب ضرور مل جائے گا. تو نیت یہ کرنا بہت ہی مفید ہے. آئیے میں آپ کو 2 واقعہ سناتا ہوں. بنی اسرائیل میں ایک عابد و زاہد شخص تھا. وہ عبادت میں مصروف و مشغول رہا کرتا تھا. ایک زمانے میں، ایک وقت میں اس بستی میں، اس شہر میں قحط سالی پڑ گئی. مطلب کھانے کے لوگ محتاج ہو گئے، غلے کی قلت ہو گئی. تو جب قحط سالی کے موسم میں لوگ کھانے کے لیے بےتاب تھے، کھانا کم مل رہا تھا، کھانے کے لیے لوگ پریشان تھے، تو اس عابد کا گزر جو ہے، وہ کہیں جا رہے تھے تو ان کا گزر ایک بہت بڑا ریت کے ٹیلے کے پاس سے گزر ہوا. تو جب وہ ریت کے ٹیلے کے پاس سے گزر رہے تھے تو ان کے دل میں یہ خیال آیا، یہ نیت ہوئی، یہ دل میں خیال آیا کہ اگر یہ ریت کا ٹیلا اگر آٹا ہوتا تو میں تمام غریبوں میں اس کو تقسیم کر دیتا، بانٹ دیتا، تاکہ غریب جو اس کو کھا کر کے اپنی پیٹ کو بھرتے اور آسودہ ہو جاتے. تو اس عابد کو اس نیت کی بدولت جو ہے ثواب ملا. اس واقعے کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب میں نقل فرماتے ہیں. تو اس عابد نے صدقہ کیا نہیں تھا، اس ریت کے ٹیلے کو انہوں نے صدقہ نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے نیت کی تھی کہ اگر یہ ریت کا ٹیلا اگر آٹا ہوتا تو میں تمام غریبوں میں اس کو بانٹ دیتا تاکہ لوگ اس کو کھاتے. تو اس نیت حسن کی بنیاد پر، نیت اچھی کرنے کی بنیاد پر ان کو ثواب ملا. جتنا ریت میں کے ذرے تھے مطلب جو ہے ان کو اس کے مانند جو ہے ثواب ملا. اللہ تعالیٰ جو ہے ہر شے پر قادر ہے، وہ جتنا نواز دے. تو اچھی نیت کرنے کے یہ ثمرہ، یہ فائدہ ہوتا. اب آئیے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص تھا. اس نے سنا کہ فلاں جگہ پر ایک درخت ہے، ایک پیڑ ہے جس کی لوگ معاذ اللہ پوجا کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. تو اس عابد کو تیش آ گیا، جوش آ گیا. جوش میں اس نے کلہاڑی کو اٹھایا اور چلا کہ میں اب اس درخت کو کاٹ دوں گا تاکہ اس درخت کی کوئی پرستش نہ کرے، کوئی اس کو سجدہ نہ کرے، چونکہ سجدہ صرف اللہ کو کیا جاتا ہے. تو عابد تیش میں اٹھا. اب راستے میں جب چلا تو راستے میں ایک بزرگ کی صورت میں، ایک ضعیف کی صورت میں شیطان روپ بدل کے اس کے سامنے آیا. اس سے بولا کہ تم کہاں جا رہے، تم مت جاؤ، اس درخت کو مت کاٹو. تو عابد بولا نہیں، میں اس درخت کو کاٹوں گا، چونکہ اس درخت کے لوگ پوجا کرتے ہیں، لہٰذا میں اس درخت کو کاٹ کے ہٹا دیتا ہوں تاکہ اس پر اسے کوئی سجدہ نہ کرے. اب کیا تھا، شیطان اس کو روک رہا مگر روک نہیں رہا. ہو اب دونوں میں گتھم گتھی ہوئی، دونوں میں لڑائی ہو گئی. اب کیا تھا کہ عابد نے شیطان کو پٹک دیا، پٹک کے اس کے گلے کو دبا دیا. تو شیطان نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تم درخت کو جو ہے اس کو مت کاٹو. لیکن عابد نے اس کو پٹک دیا. تو شیطان گھبرا کر بولا کہ مجھے چھوڑ دو، اب تم جو چاہو کرو. تو اب جو ہے پھر وہ کلہاڑی لے کر چلا کاٹنے کے لیے. تو شیطان نے پھر اس کو روکا کہ نہیں، تم جو ہے مت جاؤ، ایسا مت کرو، تم اپنا جاؤ، جا کر کے عبادت کرو، نماز پڑھو، لوگ کیا کر رہے ہیں اس پر تم کو دھیان دیتے ہو. شیطان نے بہکایا اس کو. تو پھر شیطان سے وہ گتم گتھی ہو گیا، لڑائی ہو گئی. تو پھر اس عابد نے شیطان کو پٹک دیا اور اس کو گلے کو دبا دیا. تو شیطان جب ہار گیا تو شیطان نے ایک چال چلی، بولا کہ میں تم کو ایک ایسا مشورہ دیتا ہوں کہ دیکھو تم تنگ دست ہو، تم غریب ہو، تمہارے بھی بال بچے ہیں، پریوار ہیں، تم کو بھی لگتا ہو کہ میں بھی اچھا کھاؤں، اچھا پہنوں، اپنے بال بچوں میں خرچ کروں. تو جاؤ ایسا کام کرو کہ دیکھو تم تو درخت کو اگر کاٹ بھی دو گے تو لوگ اس حرکت سے باز نہیں آئیں گے. تو اب تم ایسا کرو کہ میں تم کو ایک مشورہ دیتا ہوں، تم گھر جاؤ اور تم جب رات کو سو گے، سونے کے بعد جب اٹھو گے تو تمہارے سرہانے سے 3 دینار نکلیں گے، تمہیں روزانہ 3 دینار ملیں گے. اب تم ان سے جو ہے اپنے پر خرچ کرو، بال بچوں کی پرورش کرو، اچھے اچھے کھانے کھاؤ، لباس پہنو. تو عابد اس کے وسوسے میں آ گیا اور اس کی نیت جو ہے وہ چینج ہو گئی. اب وہ گھر کو واپس گیا. اب جب سویا تو ایک دن اس کو جب سونے کے بعد وہ بیدار ہوا تو اس کو صبح سرہانے سے 3 دینار ملے. بڑا خوش ہوا کہ ارے اس نے جو بتایا تھا بڑا، یہ تو مطلب کارآمد نکلا کہ مجھے 3 دینار ملے ہیں. تو اس نے درخت کو کاٹنے کا ارادہ ترک کر دیا. اب کیا تھا، 2 روز اس کو دینار ملے تو خوشی سے وہ
اچھلا اور اس کو خرچ کیا، غریبوں کو دیا، اپنے بال بچوں پر خرچ کیا. اب جب تیسرے دن اٹھا وہ تو اس کو دینار نہیں ملے تو وہ غصہ میں آ گیا اور بولا ہو کہ اس نے مجھے لگتا ہے کہ اس آدمی نے مجھے غلط مشورہ دیا تھا. اب پھر وہ چلا کلہاڑا لے کر اٹھا کر کے اس درخت کو کاٹنے کے لیے کہ میں اس درخت کو کاٹ کے ہٹا دوں گا. اب چونکہ اس کی نیت پہلے سے چینج ہو گئی تھی، اب پھر راستے میں شیطان ملا آدمی کے روپ میں. پھر اس کو سمجھا کہ تم وہاں پر مت جاؤ، تمہارا اس سے کیا کام ہے، تم اس کو درخت کو مت کاٹو. تو عابد بولے نہیں میں جاؤں گا، وہ درخت کاٹوں گا. تو پھر دونوں میں لڑائی ہوگی. اب کیا ہے کہ پچھلے 2 بار میں عابد شیطان کو پٹک دے رہا تھا، مگر اب کیا ہوا، شیطان نے عابد کو پٹک دیا اور اس کو بولا اگر تم یہاں سے نہیں جاتے ہو تو میں تمہیں ذبح کر دوں گا. تو عابد نے کہا ٹھیک ہے میں یہاں سے جاتا ہوں، تم تو یہ بتاؤ پہلے کہ میں جب درخت کاٹنے کے لیے پہلی بار اور دوسری بار جا رہا تھا تو میں تم سے لڑائی میں جیت رہا تھا، تم کو میں پٹک رہا تھا، لیکن آج تم نے مجھے الٹا پٹک دیا اور تم مجھ پر قابو پا لیے. تو شیطان نے کہا ارے بیوقوف، تمہاری نیت میں پہلے خلوص تھی. تم جو پہلے کام جو کرنے جا رہے تھے، درخت کاٹنے جا رہے تھے، تم اللہ کی رضا کے لیے کاٹنے جا رہے تھے، لیکن اب تمہارے دل میں دولت کی لالچ آ گئی، دولت کا حرص پیدا ہو گیا، تو اب تمہاری نیت چینج ہو چکی ہے. تم کل تک جو کام اللہ کی رضا کے لیے کرنے جا رہے تھے، اب وہی کام تم پیسے نہ ملنے کی وجہ سے کرنے جا رہے ہو. تمہاری نیت میں اب خلوص نہ رہا، اس لیے میں تم پر غالب آ گیا. تب شیطان نے جب اس کو پٹک دیا اور بولا کہ میں تم کو ذبح کر دوں گا اگر تم یہاں سے نہیں جاتے ہو. تو وہ عابد وہاں سے ڈرتا وہاں سے چلا گیا. اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ نیت میں اگر خلوص ہو، اللہ کی رضا کے لیے کام اگر بندہ کرے تو اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے. اور نیت کی برکت ہوتی ہے خلوص والی نیت کی کہ انسان شیطان پر غالب آ جاتا ہے، شیطان کو پچھاڑ دیتا ہے. اور اچھی نیت میں بڑی طاقت ہوتی ہے کہ اچھی نیت کے بدولت وہ عابد 2 بار شیطان پر غالب ہو رہا تھا، مگر جیسی اس کی نیت بدلی، جیسی دنیا داری آئی اور نیت میں خلوص ختم ہو گیا تو شیطان اس پر غالب آ گیا، شیطان نے اس کو پچھاڑ دیا. تو اچھی نیت اور بری نیت کے یہ فائدے اور نقصانات ہیں. تو اس لیے ہر مسلمان کو اچھی نیت کرنا چاہیے، خلوص کے ساتھ عمل کرنا چاہیے. اگرچہ کوئی بھی عمل ہو، اللہ کا ذکر کرنا ہو، غریبوں کی مدد کرنا ہو، بال بچوں کی پرورش کرنی ہو، تجارت کرنی ہو، کھانا کھانا ہو، پانی پینا ہو، گھر سے باہر نکلنا ہو تو دعا پڑھ کر نکلے. تو مطلب ہر ایک نیک اور جائز کام میں نیت اگر اچھی کریں گے تو ثواب پائیں گے، اور اگر نیت بری ہوگی، نیت میں کوئی کچھ نیت نہیں ہوگی تو ثواب سے محرومی ہو جائے گی. اور اگر مال کی حرص ہوگی، مال کمانے کی صرف نیت ہوگی تو صرف مال ہی کما پائیں گے، ثواب نہیں ملے گا. تو اس حدیث پاک پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو ہمیں اس حدیث پاک پر عمل ضرور کرنا چاہیے، اور روزانہ کم از کم کچھ نہ کچھ نیتیں آپ کر لیا کریں. 1 نیت کریں، 2 نیت کریں، 3 نیت، جتنی آپ نیتیں کریں گے تو نیتوں کی برکت سے ثواب میں اضافہ ہوتا رہے گا. جزاک اللہ.